اللہ 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 اللہ۔ ایک انصاری شخص حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے تاکہ میں صدقہ خیرات کثرت سے کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ثعلبہ کیا تجھے میری حالت پسند نہیں ہے کہ میں بھی غریب ہوں تم بھی غریب ہو؟ ٹھیک ہے، یہ عرض کہ نہیں یا رسول اللہ بس دعا فرمائیں، آپ دعا فرما دیں۔ جب اس نے بار بار اصرار کیا تو آپ نے یہی بات فرمائی، ثعلبہ تم میرے جیسے بن کر رہو یہ بہتر ہے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں۔ تو آپ نے پھر دعا فرمائی یا اللہ اسے دولت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دولت عطا فرمائی اور دولت بکریوں کی شکل میں اسے ملی۔ بکریاں اس کی اتنی بڑی کہ جو مدینہ کا مکان تھا وہ تنگ ہو گیا، پھر اس نے دوسرا بڑا مکان لیا مدینہ میں ہی، وہ بھی تنگ پڑ گیا۔ پھر اس نے مدینہ سے باہر ایک بڑی حویلی لی، وہاں جانور رکھے۔ پھر لیکن یہ دولت بڑھتی گئی، اس کی مسجد نبی میں حاضری، حضور کی خدمت میں حاضری کم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس نے فرض نمازوں میں آنا چھوڑ دیا، جمعہ کی نماز کے لیے آنے لگا، پھر جمعہ کی نماز کے لیے بھی آنا چھوڑ دیا، ہر سال عید کے بعد آتا تھا۔ جب زکوٰۃ کے تفصیلی احکام نازل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ تو صحابہ کرام اس حضرت ثعلبہ کے پاس بھی گئے اور جا کر کہا کہ حضور نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ زکوٰۃ تو مجھے ٹیکس معلوم ہوتا ہے، یہ مسلمانوں سے وصول نہیں کرنی چاہیے، یہ غیر مسلموں سے وصول کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے پھر بتایا کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ٹیکس نہیں ہے، مسلمانوں کے مالدار لوگوں سے لی جاتی ہے، غریب لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی کہ نہیں مجھے ٹیکس معلوم ہوتا ہے، نہیں لینا چاہیے۔ پھر اس نے کہا کہ چلو تم آگے سے ہو کر آؤ، واپسی ملنا، پھر سوچیں گے۔ صحابہ کرام واپسی پر آئے، پھر اس نے یہی جواب دیا، تو پھر اس نے زکوٰۃ نہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابہ کرام آئے، آ کر انہوں نے کارگزاری سنائی کہ یا رسول اللہ ثعلبہ نے یہ جواب دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہی حق ثعلبہ ہلاک ہو، تباہ ہو، برباد ہو۔ مدینہ میں ثعلبہ نامی شخص کے رشتہ دار بھی تھے، انہوں نے یہ باتیں سنی اور پھر ثعلبہ کو پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے بد دعائیں کی ہیں۔ پھر یہ حضور کے پاس مال لے کر آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو پھر حضور کے پاس یہ بکریاں لے کر آیا کہ یا رسول اللہ زکوٰۃ کی بکریاں ہیں تو آپ نے وصول نہ فرمائیں۔ پھر اس نے خاک اٹھائی، سر پہ ڈالی کہ میں تو تباہ و برباد ہو گیا، اللہ کے نبی مجھ سے زکوٰۃ وصول نہیں فرما رہے۔ تو اللہ کے نبی کو اتنی ناگواری ہوئی، اتنی اذیت ہوئی اس طرز عمل سے۔ تو پھر یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں زکوٰۃ کی بکریاں لے کر آئے، انہوں نے وصول نہ کی کہ جب حضور نے وصول نہیں کی ہم کیسے وصول کر لیں۔ پھر حضرت عمر کے دور میں آئے، حضرت عثمان کے دور میں آئے، سب نے یہی جواب دیا کہ ہم اس سے وصول نہیں کر سکتے جس سے حضور نے خلفائے راشدین نے وصول نہیں کی۔ پھر یہ چلا گیا۔ تو دیکھیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے میرے پاس دولت زیادہ سے زیادہ آئے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں پھر اس کو چاہیے کہ اس میں سے اللہ کا حکم سمجھتے ہو غریبوں کا حق بھی نکالے۔ اگر وہ نہیں نکالتا تو یہ اللہ کے نبی کا ناپسندیدہ ترین شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس واقعے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے بارے میں سورہ برات کی آیت نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ان کو اپنا فضل اور مال و دولت عطا فرمائیں گے تو ضرور صدقہ خیرات کریں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا فضل اور مال دے دیتا ہے، بخلوا بھی اور وہ تو بخل اختیار کرتے ہیں اور وہ منہ پھیرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرز عمل سے بچائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔